الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 254 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی ساری کشمکش کے محرکات کیا ہیں۔ چنانچہ ایک بڑے اہم نقطے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کسی نہ کسی لحاظ سے فضیلت دی۔ ان کے ماننے والے بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے کہ ان کا پیغام ہے اور ان کی ساری عظمت ساری فضیلت اصل میں ان کے کام کے لحاظ سے ہے، تو پھر وہ ان میں تفریق نہ کرتے۔ لیکن انہی چیزوں کو لوگوں نے اپنی محبت اور عقیدت کا مرجع بنا لیا، اور محبت اور عقیدت سے آگے بڑھ کر بتدریج یہی چیز تعصب کی صورت اختیار کر گئی، اور پھر کسی دوسرے کو ماننا لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا۔ یعنی انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم کسی دوسرے کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پہلی محبت، اپنی پہلی عقیدت اور اپنے پہلے تعلق کی نفی کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے واضح کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس رویے پر لوگوں کو بالجبر حق کا تابع بنا دیتے، لیکن انہوں نے اس دنیا میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو خیر کا راستہ اختیار کرے، چاہیں تو شر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اپنا ایک قانون بنا دیا ہے، اور وہ اس قانون کے مطابق ہی معاملات کر رہا ہے۔ جو لوگ حق کے سچے طالب ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت کا راستہ کھولتا ہے، اور جو لوگ حق سے انحراف کا طریقہ جان بوجھ کر اختیار کر لیتے ہیں ان کو مہلت دیتا ہے، اور یہ بتدریج اس راستے پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر ان کے لوٹ کر حق کی طرف آنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بحث چونکہ اپنے ذروۂ کمال کو پہنچ گئی، اپنے منتہائے کمال کو پہنچ گئی، یہ بات واضح کر دی گئی کہ اصل میں کوئی بھی اور چیز انکار کا باعث نہیں بن رہی، بلکہ اس نوعیت کے تعصبات ہیں جن تعصبات سے ضد اور ہٹ درمی پیدا ہوئی ہے جو اس کا باعث بن رہی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن اس کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اب پھر مسلمانوں کی طرف رجوع کیا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ ایمان والو انہیں تو ان کے حال پر چھوڑو۔ یعنی یہ جو بحثیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے صحیح بات سے انحراف کے راستے تلاش کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلہ، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی، اور آخر میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے منکر ہی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انفاق اور جہاد کا مضمون ہے جس سے یہ سارے مباحث پیدا ہوئے ہیں، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اب سورہ کے خاتمے پر بھی اسی کی جانب رجوع ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے اس کی تمہید اٹھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اس وقت جو اپیل کی جا رہی ہے وہ اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ اس جد و جہد کی بھی ضرورت ہے جو پیغمبر کی قیادت میں ہو رہی ہے۔ اس وقت ایک نازک صورتحال ہے جس میں اپنا مال اور اپنی جان کسی مسلمان کو بچا کر نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اس کی بار بار تلقین کی ہے، بار بار ترغیب دی ہے، بار بار اس کے لیے اپیل کی ہے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہا ہے کہ ان کے مباحث اسی طرح جاری رہیں گے، یہ ایسے ہی بحث کرتے رہیں گے، یہ اسی طرح سے مین میخ نکالتے رہیں گے۔ ان کا اصل مسئلہ ان کے تعصبات ہیں، ان کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور ایمان والے اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ جانتے ہو کہ یہ کہیں ضائع نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے آ کے اپنے گھر میں
اپنی اہلیہ سے یہ پوچھا کہ وہ فلاں فلاں کچھ چیز موجود تھی تو کچھ ہے اس میں سے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ کچھ تو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو آپ نے فرمایا اصل میں تو وہی بچا ہوا ہے۔ تو اصل میں وہی بچا ہوا ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کو نہایت بلیغ اسلوب میں بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آدمی اپنا مال جہاں رکھتا ہے اس کا دل بھی وہیں لگا رہتا ہے، تو تم اپنا مال اللہ کے پاس رکھ دو تاکہ تمہارا دل بھی وہیں لگا رہے۔ تو اصل میں مال کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام کی کا اصلی محور اور اصلی مرکز یہی ہے کہ اس میں انسان یہ خیال کرے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ امتحان کے طور پر ملا ہے، وہ اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے۔ یہ دنیا اصلاً ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اس کو میسر ہوا ہے اس سے اس کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد اپنے معاشرے کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے دین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے آدرشوں اور اپنے نسب العین کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ خدمت ہے جو اصل میں اس کو سرفرازی عطا فرمائے گی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تمہارے کام کوئی چیز نہیں آئے گی، دنیا کے سارے علاقے ختم ہو جائیں گے، اور اس میں ایک ایک چیز کو گن دیا ہے، فرمایا کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں تم جنت اور جہنم میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لو اپنے لیے اور پھر یہ کہو کہ میرے پاس اتنے کروڑ روپیہ میں ایک پلاٹ خرید لیتا ہوں، جنت میں مل جائے گا جہنم میں مل جائے گا، یہ نہیں ہوگا وہاں پہ، یعنی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اپنے نیکا مال بادہ مال ان کے مابین بھی کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی منڈی نہیں ہوگی لگی ہوئی کہ جس میں تم اپنی مرضی کے سودے کر لو، ان تمام چیزوں کا دروازہ موت کے ساتھ بند ہو جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے، یعنی آدمی کے پاس پیسہ ہے روپیہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، لیکن یہ کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو دوستی بھی کام نہیں آئے گی، تعلقات بھی کام نہیں آئیں گے، یعنی اگر پیسہ روپیہ نہیں کام آئے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی دوستی ہے۔ یہاں تو آدمی دوسرے کے لیے بعض اوقات سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں یہ چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم کسی بڑے اثر و رسوخ والے آدمی کی سفارش پیش کر کے بچ جاؤ، یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں انسان بعض اوقات اپنے لیے سہارے کے طور پر متعین کر لیتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، میرے پاس بہت روپیہ ہے، میں ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جن کے اندر شیطان گھس جاتا ہے اور ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ اسی خناس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جی چاہے کر لے، وہ ہر چیز کو خرید سکتے ہیں، ہر چیز کو بیچ سکتے ہیں، ان کے لیے ضمیر بھی اور ان کے لیے نیکی بھی اور ان کے لیے خیر بھی اور ان کے لیے علم بھی، ہر چیز خریدنی فروختنی چیز بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ چیز فرمایا کہ وہاں نہیں ہو سکے گی، دوستیاں کام نہیں آ سکیں گی، تعلقات کام نہیں آ سکیں گے، اور کوئی سفارش بھی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ یہاں جس سفارش کی نفی کی ہے، قرآن مجید میں شفاعت کا لفظ بالکل اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں ہم اپنی زبان میں سفارش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی مکمل نفی کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کہ کوئی شخص جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو اور جا کر یہ کہے کہ یہ میرا فلاں عزیز ہے، فلاں تعلق والا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میرے علم میں اس کی وہ حقیقتیں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، آپ میری سفارش قبول کر لیجئے، اس کا کوئی سوال نہیں، یعنی یہ سفارش وہاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں کے اوپر واضح کیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی زیادہ سے زیادہ اجازت ہوگی، وہ آگے واضح ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بات اصول کے طور پر بیان کر دی، یعنی یہاں اصل میں جس چیز کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دوستیاں اور تعلقات تو ہوں گے، یعنی ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو رشتے قائم ہوئے ہیں یہ وہاں بھی قائم رہیں گے، انسان کو ان کا شعور بھی ہوگا، اولاد کا ہوگا، رشتہ داری کا ہوگا، دوستی کا ہوگا، سب چیزیں ہوں گی، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی خدا کے فیصلے کے مقابلے میں کام نہیں آ سکے گی۔ یہ پہلو ہے نا جس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ نہ وہاں پر تم کوئی خرید و فروخت کر سکو گے، نہ کسی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکو گے، نہ کسی دوستی کو کام میں لا سکو گے، اور نہ کوئی کھڑا ہو کے خدا کی بارگاہ میں یہ یارہ رکھتا ہوگا کہ یہ کہے کہ دیکھیے جی یہ میرا عزیز ہے اور میرا رشتہ دار ہے اور میرا تعلق والا ہے اور میرا مرید ہے اور میرا معتقد ہے اور میرے ساتھ اس کو عقیدت تھی، لہٰذا اس کے گناہ آپ معاف کر دیں، اس کا کوئی سوال نہیں۔ اس طرح کی ہر چیز آخری درجے میں ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید وضاحت کر دی کہ یہ بات تم جانتے ہو کہ جو لوگ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں اور اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، انہی کے لیے وہ دن اصل میں مواخذے کا دن ہے۔ یعنی اس میں یہ بات واضح کر دی اور خاص طور پر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو اپنے تعصبات کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، کہ یہ منکر ہیں جو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ جب انہوں نے صحیح بات کو سمجھ لیا، جان لیا، ان پر واضح ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے، پھر بھی اس کا انکار کیا اور محض اپنی ضد کی وجہ سے انکار کیا، انہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، اور اس کا نتیجہ وہ اس دن دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد مزید اس بات کو آگے بڑھایا اور فرمایا
کہ یہ جانتے ہو کہ جب کوئی بیع و شرا نہیں ہوگی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، معاملہ کس کے ساتھ؟ معاملہ اس دن اس اللہ سے ہوگا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ اس مقام پر آتی ہے، یعنی گویا پہلے اس بات کی کامل نفی کر دی گئی ہے کہ اگر تم نے کچھ لینا ہے تو ایک چیز ہے جو تمہارے وہاں کام آ جائے گی، وہ تمہارا انفاق ہے۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو تمہارا یہ مال وہاں جمع ہوگا، اور جس طرح کے پیچھے بیان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس کو 700 گنا تک بڑھا دوں گا، تم اندازہ نہیں کر سکتے کیا صلہ دوں گا۔ یہ ایک چیز ہے کہ جو تم اپنے ہاں لے کے جا سکتے ہو، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہی وہ بات تھی جس کو حضور نے اس طرح بیان فرمایا تھا کہ اصل میں تو بچا ہوا وہی ہے جو وہاں پہنچ گیا ہے، تو یہ اگر تم چاہو تو وہاں پہنچا سکتے ہو۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ الٹ کر یہ بات فرما دی گئی کہ وہاں بیع و شرا بھی ہوگی، کہا ہے نا کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، تو بتایا کہ جن خرید و فروخت کو تم خرید و فروخت سمجھتے ہو اس کا دروازہ تو وہاں بند ہو جائے گا، لیکن ایک خرید و فروخت جاری ہوگی وہاں پہ، تم نے جو نیکی کمائی ہے وہ اپنا اجر پا رہی ہوگی، جو تم نے مال وہاں بھیجا ہے وہ وہاں پر خیر کو خرید رہا ہوگا، یعنی جنت کی خرید و فروخت کی جگہ یہ ہے، وہ جگہ نہیں ہوگی۔ اگر تم نے یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے تو تمہارے پاس وہ اثاثہ موجود ہوگا کہ پھر تم جنت میں جو جگہ چاہو گے پالو گے، لیکن اگر یہ تم نے نہیں کیا تو پھر کوئی خرید و فروخت تمہارے لیے جگہ نہیں بچا سکے گی۔ انفاق کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو گویا ان کے مقابل میں رکھ کے بتا دیا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال جنت کو خرید رہا ہوگا۔ کوئی دوستی نہیں ہوگی، ہاں البتہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال دوستی کا حق ادا کر رہا ہوگا۔ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور کوئی سفارش نہیں ہوگی، ہاں البتہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال سفارش کر رہا ہوگا، یعنی یہ تمہارے کام آئے گا، اس کے سوا کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، اور معاملہ وہاں اس پروردگار سے ہوگا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی باقی جو کچھ بھی ہے جن کو تم اپنے معبود سمجھتے ہو، جن سے تم توقعات وابستہ کرتے ہو، جن کا تم دامن پکڑتے ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا، ان میں سے ہر ایک کے لیے فنا ہے۔ زندہ ہستی صرف اسی پروردگار کی ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اور سب کا قائم رکھنے والا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی حیات عطا ہوگی اسی کے عطا کرنے سے عطا ہوگی، جس کو کوئی زندگی ملے گی اسی کے زندہ کرنے سے ملے گی، دنیا کا نظم بھی وہی قائم کیے ہوئے ہے اور آخرت کا نظم بھی وہی قائم کرے گا، تو وہ حی اور قیوم ہستی ہے۔ تم جن کو خیال کرتے ہو کہ وہ تمہارا سہارا بنیں گے، وہ سب اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں اور اس کے قائم رکھنے سے قائم ہیں، تو جب وہ اس کے محتاج ہیں تو پھر تمہارا بھروسہ بھی اسی پر ہونا چاہیے جس کے سب محتاج، اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو حی اور قیوم ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اس پر مزید زور کے ساتھ یہ کہا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ لاحق ہوتی ہے، یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ کہیں سو جاتا ہو یا اس کو اونگ لاحق ہو جاتی ہو اور اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی اور اپنا کام نکال لے، یعنی زندہ ہے، قائم ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھے ہوئے ہے، کائنات کا نظم یہاں بھی چلا رہا ہے، وہاں بھی اسی کے ہاتھ میں ساری باغ ہوگی، معاملہ یہاں بھی اسی کے ساتھ ہے لیکن اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہاں پردے اٹھ جائیں گے اور معاملہ سرتاسر اس کے ساتھ ہوگا، وہی تنہا سامنے ہوگا اور تمام معاملات کا فیصلہ اسی کی بارگاہ سے صادر ہوگا۔ یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتی ہے، نہ اس کو دھوکہ دے سکتی ہے، نہ اس کو اپنی باتوں میں لگا سکتی ہے، وہ نہ اونگ لیتا ہے نہ سوتا ہے، پوری کائنات کا نظم پوری بیداری کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ، پورے قیام کے ساتھ ہمہ وقت چلا رہا ہے۔ یہ بات گویا واضح کر دی۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ اوہام ہیں کہ جن اوہام میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کے آستانے کو چھوڑ کر دوسرے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایک پہلو کو واضح کر دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم نے یہاں دولت، خدم، حشم جمع کر رکھے ہوئے ان میں سے کوئی چیز کام آ جائے گی تو خواب ہے، خیال ہے۔ اگر یہ خیال کرتے ہو کہ یہاں تمہاری بڑی گہری دوستیاں ہیں اور ان دوستیوں کا حق ادا کرنے والے وہاں کھڑے ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک خیال خام ہے، یہ بھی ایک وہم ہے جس میں تم مبتلا ہو، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اگر یہ خیال کرتے ہو کہ کوئی وہاں کھڑا ہو کر تمہاری سفارش کر دے گا تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں اس طرح کی کسی سفارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ تنہا ہستی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، کائنات کا نظم اسی کے ہاتھ میں ہے، معاملہ اسی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی کا یہ یارہ نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ مالک آپ تو فلاں وقت میں معاذ اللہ سو گئے تھے، یا آپ کو اونگ لاحق ہو گئی تھی، اس وقت کائنات کے نظم و نسق میں نے بھی کوئی اپنا حق ادا کر دیا تھا، یا معاملہ آپ کے علم کے بغیر ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہر چیز پر نگران ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا علم بڑی وسعت رکھتا ہے اور اس کے علم کے کوئی حدود نہیں ہے۔ تو اس ہستی کے ساتھ معاملہ تمہارا پڑنے والا ہے اس دن کے آنے سے پہلے، جب اسی ہوگا جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو کر لو، اس لیے کہ تنہا یہ چیز ہے جو تمہارے کام آنے والی ہے۔ اس پر گویا سارا سٹریس ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ بڑی غیر معمولی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کی توحید کو پوری شان کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر مذہبی لوگوں کے ہاں یہی عقیدہ شفاعت ہے جو ساری خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مان لیا ہے، انہوں نے آخرت پر بھی یقین حاصل کر لیا ہے، لیکن اب اگر وہ کوئی خرابی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اور عام طور پر جو جلیل القدر ہستیاں ہوتی ہیں جن کو لوگ پیغمبر مانتے ہیں، یا اسی طریقے سے جن کو صالحین سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اس طرح کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اس سورہ میں مسلسل یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا، اور بطور خاص بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ وہ تو ابراہیم کی اولاد ہیں، اور اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ یہ تعلق یا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ تعلق ان کے کام آ جائے گا تو یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ اور پھر دلیل دی ہے اس بات کی کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا تو میں دنیا میں تمہارا لحاظ کرتا، جب دنیا میں کوتاہی تم نے کی تو میں نے تمہاری پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا، بے لاگ انصاف کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ کیا۔ اگر دنیا میں نے یہ روح رعایت نہیں کی کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو تو قیامت میں کیوں کروں گا؟ تو اس کو پیچھے ان کے حوالے سے واضح کیا تھا، یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک مرتبہ پھر پورے زور کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ پڑنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند لاحق نہیں ہوتی، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، کوئی اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہے، کسی کا یارہ نہیں ہے کہ وہ وہاں دم مار سکے، اپنی بات کہہ سکے۔ اور فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے ہاں کس میں ہمت ہے کہ کھڑا ہو کر کوئی سفارش پیش کر سکے، یعنی کون ہے کہ جو اس کے حضور میں سفارش کا تصور کر سکے، الا باذن، ہاں البتہ یہ کہ وہ کسی کو کچھ کہنے کی اجازت دے، وہ کسی سے کہے کہ اب تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو، یعنی کسی کے لیے تدلل کا کوئی امکان نہیں ہے، اپنا روب جمانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اپنے تعلق کا واسطہ دینے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے علم، جب اپنی حکمت کے مطابق یہ کہیں گے کہ کوئی کہنا چاہتا ہے تو کچھ کہے، تو تب کوئی بولنے کی جرت کرے گا۔ تو جس بارگاہ کا جلال یہ ہو، جس کی شان یہ ہو کر سکے۔ چنانچہ دوسری جگہوں پر قرآن مجید نے اس کو مزید واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں فلاں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میں بتاؤں گا کہ کسی کے بارے میں مجھے بات سننی ہے یا نہیں سننی، اس کو واضح کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ واضح کی ہے کہ یہ بات کہ کس کو بات کرنے کی میں اجازت دوں گا، اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا، کوئی اپنے طور پر اپنے استحقاق کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر سکتا، یعنی جس کے بارے میں بات کرنی ہے اس کا انتخاب بھی مجھے کرنا ہے، اور جس کو بات کرنی ہے، کوئی کچھ کہنا ہے، اس کو بھی مجھے ہی کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ حق کو باطل کر کے مجھ سے کہے کہ یہ بات مان لی جائے، یعنی جس نے بات کرنی ہوگی اس کو صحیح بات کرنی ہوگی، انصاف کی بات کرنی ہوگی۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے، یعنی یہ بات تو بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے جن لوگوں کے حق میں یہ محسوس کریں گے کہ کسی دوسرے کو بھی کچھ کہنا ہے تو کہنے کی اجازت دیں گے، لیکن کس کے بارے میں کہنا ہے اس کا فیصلہ بھی وہ کریں گے، کس کو کہنا ہے اس کا فیصلہ بھی وہ کریں گے، کیا بات کرنی ہے بتا دیا کہ وہ صرف حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تعلق کی بنیاد پر آپ اپنے قانون کو نظر انداز کر دیجئے، آپ بے انصافی کر دیجئے،
آپ ایک ظالم کو تخت پر بٹھا دیجئے اور آپ ایک عادل کو جہنم میں پھینک دیجئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں باتیں بہت اچھی طرح سے قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں۔ فرمایا کہ الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ اس طرح کی اجازت صرف خدا کے اذن سے ملے گی، خدا کی اجازت سے کوئی کھڑا ہوگا اور اس شرط پر ہوگی کہ وہ بالکل صحیح بات کرے، انصاف کی بات کرے، حق کی بات کرے۔ جس نے کچھ کہنا ہے وہ انصاف اور حق کے ساتھ کہنا چاہے گا اور خدا چاہے گا کہ وہ کہے تو اس کو اجازت مل جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اپنا زور وہاں دکھانے کی کوشش کرے، کوئی اپنے مرتبے کا حوالہ دینے کی کوشش کرے، کوئی اپنی جاہ و منزلت کو پیش کرنے کی کوشش کرے، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور ولی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میرا یہ مقام ہے اور میری یہ حیثیت ہے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ تو بہت زور کے ساتھ اسی لیے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده، یہ کس کا یارہ ہے، یہ کس کی ہمت ہے، یہ کس کا مقام ہے کہ وہ اس کے حضور میں کھڑا ہو کر کسی کی سفارش کرنے کی جسارت کرے۔ ہاں البتہ یہ کہ وہ کسی کو اس کا اذن دے دے، اجازت دے دے، یہ کہے کہ ہاں اب آپ بات کر سکتے ہیں، اب آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، اب آپ کو کوئی بات بیان کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور وہ باتیں کیا ہوں گی، اس کو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بہت اچھی طرح واضح کیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا معاملہ نیکی اور خیر کے معاملے میں بالکل واضح ہے، ان کو نہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہے، نہ کسی کی کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی کچھ سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ فرما دیں گے۔ اور ان میں سے بہت سے تو وہ ہوں گے کہ جن کے معاملے میں یہ فیصلہ موت کے ساتھ ہی سنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ شہداء کا ذکر ہوا ہے یا انبیاء کا ذکر ہوا ہے، جن کے معاملے میں کوئی تھوڑا بہت حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو قیامت میں سنا دیا جائے گا۔ چنانچہ جن کا معاملہ واضح ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دوسرے پہلو کو بھی واضح کر دیا کہ جن لوگوں کا معاملہ منفی اعتبار سے بالکل واضح ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت بخشی اور انہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا، ہٹ درمی سے کام لیا، ضد سے کام لیا، ان کے سامنے حقیقت آئی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کا بھی معاملہ صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا، یعنی انہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، ڈرے مارے کامتے رہے ہیں، لیکن غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں، کچھ برابر کا معاملہ ہو گیا۔ خلطوا عملا صالحا و سیئا، اچھے اعمال اور برے اعمال کچھ برابر سے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ برے پہلو کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سزا دے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن اگر ان کے اچھے پہلو کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کرم فرما دے تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہوگا کہ کرم ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی اپنے حق میں مغفرت کی دعا کریں اور اللہ کے پیغمبر بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ یعنی یہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی اور صالحین کو بھی کچھ کہنے کی بات ہوگی۔ یعنی گویا یوں صورت سمجھ لیجئے کہ انصاف کا تقاضا چونکہ ایسا ہے کہ کسی پر بھی حرف نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ ان کی برائیوں کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کرے تو کر سکتے ہیں، نیکیوں کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کریں تو کر سکتے ہیں۔ جب معاملہ برابر کا ہے تو گویا ہر صالح انسان کو حق حاصل ہو جاتا ہے، وہ کہے کہ پروردگار کرم کر دے، یعنی اب کرم کا موقع آ گیا ہے، رحمت کا موقع آ گیا ہے۔ تو اس کو قرآن نے واضح کر دیا، چنانچہ وہاں صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ بھی حق اپنے حق میں دعا کرے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا آپ بھی ان کے حق میں دعا کریں۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی جو دعا ہے ان کے لیے، وہ جس طرح یہاں دعا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت بن جائے گی۔ تو شفاعت کا صحیح مفہوم یہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کے علاوہ کسی سفارش کا اور کسی چیز کا کوئی امکان نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کے حضور میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی جسارت کرے۔ اور ظاہر ہے کہ سفارش میں ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے جی آپ کو شاید کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے فلاں کام، تو فوراً پورے زور کے ساتھ کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ پروردگار آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے، یعنی میرے علم میں کوئی کھڑا ہو کے اضافہ نہیں کر سکے گا، مجھے بتانے کی جسارت نہیں کر سکے گا، میں جانتا ہوں جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے آگے ہے، یعنی حال مستقبل ہر چیز سے میں واقف ہوں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور فرمایا کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے، یعنی علم کا منبع وہی ہے، علم کا مرکز وہی ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے علوم میں سے کسی علم میں سے کچھ اخذ کر سکے۔ دنیا کے ساری چیزوں کا احاطہ اسی کا علم کیے ہوئے ہے، یعنی اس کا علم گویا محیط کل ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کے علم میں سے جو چیز بھی کسی کو حاصل ہوتی ہے اس کے اذن سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جب صورتحال یہ ہے
تو پھر کون ہے کہ جو یہ بات کر سکے؟ اچھا، پھر دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی بادشاہی دارالحکومت میں تو براہ راست ہے، لیکن باقی جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اس کی بادشاہی کچھ دوسرے لوگوں کے سپرد کر دی ہو، تو اس وجہ سے وہاں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ دیکھیے آپ کے ساتھ میں بھی کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس کی بھی نفی کر دی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، یعنی کوئی چیز اس کی بادشاہی سے باہر نہیں ہے، اس کی بادشاہی بھی پوری کائنات پر قائم ہے، اس کا علم بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس میں نہ حال کا کوئی استثناء ہے نہ مستقبل کا کوئی استثناء ہے، وہ ماضی حال مستقبل ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور فرمایا کہ وہ هو العلی ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی بادشاہی کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں گزرتی، یعنی اس پوری کائنات کو وہ سنبھالے ہوئے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی موقع پر ذرا تھک جاتا ہو تو کوئی دوسرا کوئی اپنا ہاتھ بٹا دیتا ہو، یعنی ذرا بھی اس کے اوپر یہ حفاظت گرا نہیں گزرتی، وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے، یعنی اس کی عظمتوں کی بھی کوئی اتھا نہیں ہے، اس کی بلندیوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہی اس کائنات کا مالک۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اوپر بات بیان کی گئی تھی اس کو بالکل اس کے آخری پیمانے سے آخری درجے میں پہنچا دیا۔ اوپر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا اس کو خرچ کرو۔ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک ایسے دن کی تیاری کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے جس میں کوئی سفارش، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی دوستی، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، اور پھر وضاحت کر دی کہ کس پروردگار کے ساتھ معاملہ پڑنے والا ہے، اور اس میں خاص طور پر سفارش کو موضوع بنا لیا، کیونکہ یہی وہ چور دروازہ ہے جس سے لوگ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ہر پہلو کو واضح کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ایمان والو، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے منکر ہی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ لاحق ہوتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے؟ لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ اس کی بادشاہی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہوتی، اور وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔